بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے 10ویں پارے کے 17ویں رکوع تک بیان کروں گی۔ آج کا بیان سورہ انفال سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا۔ پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور قریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے مدینہ پر حملہ ور ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں۔ ان سنگین حالات میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خشوع و خضوع سے عرض کرنا شروع کیا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جاں نثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سردار اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کی بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہیں مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر خدا ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنہ سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں جنہوں نے تم میں سے گناہ کیے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ مکہ کا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے، خدایا، اگر واقعی یہ حق ہے تو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آئے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس کے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں۔
حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان کافر سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اگر نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کے انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنا طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ جن کافر قوموں سے معاہدہ ہو ان کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے ذریعے دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے مخالفوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ میں پہلے ان تمام مشرکین سے برات کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امن و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف ورزی کر کے توڑ دیے۔ جنہوں نے معاہدے قائم رکھے تھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں، اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام قبول نہ کر لیں۔ اہل کتاب کے متعلق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقوں کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، یہاں تک کہ یا تو سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائیں۔ گویا اس موقع پر ان 3 گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے واضح پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اے نبی، کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں،
عزیز و قارب تمہاری دولت جو تم نے کما رکھی تھی، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ پارے کے آخر میں فرمایا، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ موڑ لیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دیا۔ اسی صورت میں زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے گئے جو 8 ہیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرضداروں کی مدد کے لیے، خدا کی راہ میں مسافروں کے لیے۔ جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی اس روش کا اللہ کے یہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔